حال ہی میں کچھ دنوں پہلے انڈیا کے بلاگر ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ 24 گھنٹے ہم خبر کے اندر رہیں گے، موج مستیاں کریں گے، عیاشی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم باہر آ جائیں گے۔ لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبر کا تذکرہ سنتے تھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، اتنا خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم بھی قبر کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر تو یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر میں قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو شعائر اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، قبر کے ساتھ مذاق کرنا، قرآن کے ساتھ مذاق کرنا، شعائر اسلام کے کسی عظیم رکن کے ساتھ مذاق کرنا، حج کے ساتھ مذاق کرنا، یا اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، یہ بہت گناہ کی بات ہے اور اللہ کی پکڑ کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کہ فرعون جب دریائے بحیرہ قلزم کے اندر جب فرعون بمائے لاؤ لشکر کے ڈوب گیا اور غرق ہو گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سزا دی کہ پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور آج تک فرعون جو دنیا کے اندر بڑا متکبر تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی دردناک سزا دی ہے کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاش کو بہر یعنی رکھا، اور قبر نے بھی اس کو جگہ نہیں دی، پانی نے بھی اس کو جگہ نہیں دی۔ لوگ جو ہے عبرت کے لیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بے وقوف سیدھے سادھے لوگ جو سیر و تفریح کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر عبرت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے جو اس طرح کے مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم قبر کے حالات کو دیکھیں اور پڑھیں تو عبرت حاصل کریں۔ اس لیے قبرستان میں جب بھی انسان جائے تو وہاں پہ ہنسنا منع ہے، وہاں پہ کھلکھلانا منع ہے، وہاں پہ مذاقیں کرنا منع ہے، اور وہاں پہ گپیں لگانا بھی منع ہے۔ وہاں پر جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرنا چاہیے، انسان کو موت یاد آنی چاہیے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، قوم سمود کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، قرآن مجید کے اندر قوم نوح کا تذکرہ موجود ہے، قوم لوط کا تذکرہ موجود ہے، قوم شعیب کا تذکرہ موجود ہے۔ کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر عذاب آیا اللہ رب العالمین کی طرف سے، بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے دھنسا دیا، بعض قومیں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر تیز تند آندھی اور طوفان آ گئے، اور بعض قومیں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی، اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو کتنے عذابات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کے قبر کے مذاق اچھے نہیں ہیں۔ اب ہمیں قبر کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے ڈانس اور مذاق کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امن و امان نصیب فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں خاتمہ بالایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔